ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغلیاں کھاتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، چغلی ایک دوسرے میں لگاتا تھا. ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اے میرے صحابہ جاؤ کھجور کی ٹہنی لے آؤ. صحابہ گئے، کھجور کی ٹہنی، ترک کھجور کی ٹہنی کاٹ کے لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرا بیچ سے کاٹا اور ایک قبر پہ ایک ٹہنی رکھ دی، دوسرے قبر پہ دوسری ٹہنی رکھ دی چیر کر کے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی تب تک ان کے اوپر عذاب ہلکا رہے گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں. یہ دلیل ہے ہماری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ٹرک بھر پھول چڑھانے کے لیے، گلبرگہ کے بندہ نواز کے قبر پر پھول چڑھانے کے لیے، داتا گنج حجویری کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے، گلی سڑک نگر بستی اولیاء صالحین کا نام لے کر کے جتنے بھی قبر مزار بنے ہیں سب کو کیوڑے اور عطر سے دھلنے کے لیے یہ دلیل ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے. اب آپ جب یہ سنو گے کہو گے یار یہ بخاری شریف تو واقعی ربانی صاحب نے بتلایا بڑی صحیح کتاب ہے، یہ تو قرآن کے بعد بڑی صحیح بات ہے، لیکن ربانی صاحب نے یار یہ بات نہیں بتائی. دیکھو یہ مولوی لوگ بھی ڈنڈیاں مارتے پھرتے ہیں. مگر ربانی صاحب نے تو کہا کہ پھول چڑھانا حرام ہے، قبروں کو سجانا حرام ہے، گنبد چڑھانا. اسلام اور قبروں کی پوجا بڑی سبوں نے سنی ہوگی الحمدللہ. یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے. تو ربانی صاحب بھی بڑے دعوے کے ساتھ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا میں، یہ نہیں کرتا. لوگوں حدیث سنو، لوگوں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. واقعی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی، اگر آپ کو ہوش نہیں ہوگا تو آئے گی، اگر ہوش ہوگا تو آپ یہ جب فارمولہ آپ کے دماغ میں ہوگا منہج تو آپ سمجھو گے، سوچنے پہ مجبور ہوگے، کہو گے نہیں یار یہ جھوٹا تو ہے، یہ مولوی صحیح نہیں ہو سکتا. ضرور کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ میں ٹھیک ہے نہ آوے، لیکن یہ ضرور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بغیر ڈنڈی مارے ان کا دین ہی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی. آپ کہیں گے واقعی صحیح بخاری میں تو ہے، اللہ کے نبی نے جب کھجور کی ٹہنیاں چڑھائیں جواز مل گیا تو خلاص ٹرک کے پھول چڑھاؤ. ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے چڑھائی، اس لیے ہم بھی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، داتا گنج حجویری کے مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، پاک بٹن کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، پتیاں چڑھاتے ہیں، سب کرتے ہیں. حدیث میں ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. یہ نتیجہ ہے کس بات کا معلوم ہے؟ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چور ہے اور چور ہو کے خود ہی چور کہہ رہا ہے، کوتوال کو کہہ رہا ہے یہ چور ہے. وہ چوری کرتے ہیں، الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. ہم نے کہا اب سمجھو اس بات کو، یہ ہے اختلاف کی جڑ، اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے سب، تم نے سمجھا اس کو اپنے مزاج سے، مزاروں کو سجانا شروع کر دیا، پھول چڑھانا، اگربتیاں چڑھانا، عود سب کچھ کرنا شروع کر دیا. یہ بتاؤ یارو تم تو مقلد ہو، بڑا تقلید کا دم بھرتے ہو. میں صحابہ کو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے، عمر کی تقلید نہیں کرتے، عثمان کی تقلید نہیں کرتے، تابعین کی تقلید نہیں کرتے. چلو اماموں کی بات آتی ہے، ہم زیادہ دور نہ جائیں. نبی نے یہ کام کیا ہے بے شک، لیکن یہ بتاؤ یہ حدیث پاک جو آج سمجھ کر آپ مزاروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، اس حدیث پاک کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سمجھا تھا؟ میں آپ کو منہج بتا رہا ہوں، منہج. اس حدیث کو حضرت عمر فاروق اعظم نے نہیں سمجھا، اس حدیث کو فاطمہ الزہرا نے، حضرت علی نے، عثمان غنی نے، عائشہ نے نہیں سمجھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. آخر نبی کائنات کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی. آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ پھول چڑھایا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی قبر پر پھول چڑھایا ہے، حضرت عمر کی قبر پر حضرت عثمان نے پھول چڑھایا، حضرت عثمان کی قبر پر حضرت علی نے پھول چڑھایا. جب یہ حدیث انہوں نے دیکھی، سنی، پڑھی، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے،
انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اعلیٰ حضرت 1400 برس کے بعد آپ کے پاس کیا جبریل امین آ کے کان میں پھونک کے گئے ہیں کہ پھول چڑھاؤ، مزار کو سجاؤ، درگاہوں پہ عود اگربتی کرو؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گمراہی کا سبب میں سمجھا رہا ہوں، بدعت یہاں جنم لیتی ہے، بدعت نے یہاں جنم لیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے مزاج سے نہیں سمجھتے، ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر نے سمجھا ہے، عمر نے سمجھا ہے، عثمان نے، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، ائمہ نے سمجھا ہے۔ اور قریب کروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں نا، اور یہ جتنے مزاری قبوری ہیں سب وہی ہیں۔ یا تو ساؤتھ میں نکل جاؤ کوکن کے علاقے میں تو شافعی ملیں گے آپ کو، نہیں تو آپ کو ادھر پورا بامبے سے لے کر اور پاکستان اور یہ پورا بنگلہ دیش شفافے کم ہیں، زیادہ تر معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ جتنے مزار پوجنے والے ہیں سب حنفی، اور سب نہیں تو تقریباً نہیں، سب حنفی ہیں، سب حنفی، یہ شیعہ ہیں، حنفی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ جتنے مزار پوجنے والے اور جتنے عود اگربتی کرنے والے اور جتنے پھول پتیاں عرس اور میلے انگڑے بھنگڑے قوالی شوالی گانے والے سب حنفی، اور جتنے نیاز فاتحہ ڈینگے میلاد اور تیجا دوئم سوئم چہل سب حنفی۔ افسوس اس بات کا ہے، میٹھا میٹھا حق کا میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھائے؟ اور تو اور ہے، امام اہل السنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے شاگردوں امام محمد نے، امام یوسف نے، انہوں نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے۔ یہ سارے وہابی تھے؟ بولو، وہابی تھے؟ رہے ہوں گے۔ وہابی جو نہیں ہوتا ہے وہ لہابی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہاب اللہ کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ کہہ لو ہم وہابی نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ والے نہیں ہو تو کس کے والے ہو؟ شیطان والے ہو۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو صرف ایسے کہہ دیا، ورنہ یہ سب چیزیں کہنے کے لیے بہت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ گئے آپ اپنے منمانی کون کرتا ہے؟ تیجا امام ابو حنیفہ نے کیا، میں ابو بکر عمر عثمان غنی رضوان اللہ صحابہ تابعین کو میں ابھی سائیڈ میں کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر یا اور جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، تیجا دوئم عود اگربتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، کیا یہ عقائد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے؟ امام شافعی کے تھے؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے، ایک شخص قبر کے اوپر چلا رہا تھا، پیشانیاں رگڑ رہا تھا۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا صاحب قبر سے استمداد کر رہا ہوں۔ کہا کتنے دن سے؟ کہا بہت دنوں سے آ رہا ہوں، اس سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر تیری ہڈیاں گھس جائیں گی، یہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتا ہے۔ جواب دینا تو بڑے دور کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہتا، میں نے کہا میں نے کبھی اپنے ڈنڈے سے نہیں مارا، میرا ڈنڈا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میں مریض کو اسی سے چت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، حقائق ہیں یہ۔ نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھٹ گئی، اور امتیوں کے طور طریقے لے کے ہم بندر کو ہلدی مل گئی تو پنساری بن بیٹھا ہوا، اور جو بیچارہ پنساری ہے اس کو فقیر بنا دیا گیا کہ فقیر ہے۔ اے لوگو امام کائنات کے دامن کو پکڑو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹو، اپنے ایمان اور عقیدے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ۔ جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی نے تو نہیں کیا، صحابہ نے تو نہیں کیا، تابعین نے تو نہیں کیا، بتاؤ
ائمہ رحمہم اللہ نے کیا ہے تو بھی ایک دلیل دے دو، ایک ثبوت دے دو، ایک ثبوت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے، امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے، امام ابو حنیفہ نے مزاروں پہ چادریں چڑھائیں، اگربتیاں سلگائیں، سوئم دوئم کیے، بھنگڑے قوالیاں گوائیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا، جاؤ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سلام کرو تو اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبر پھاڑ کر ہاتھ نکال کر مسافے بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ۔ یہ سارے اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ، میرے حنفی بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو، چھوڑ دو ان عقیدوں کو۔ کیوں؟ یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ باورچی دیگ کے پورے چاول کو نہیں ٹٹولتا، ایک دو چاول میری مائیں بہن ڈال کر یا چمچ سے نکال کر دیکھتی ہیں، ایک دو چاول پک گئے خلاص فیصلہ کر لیتی ہیں کہ پوری ہنڈی پک گئی۔ ایک شخص اگر تمہارے محلے کا چوری میں پکڑا گیا یا کسی کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، آئندہ تم اسے اپنے دروازے پر بیٹھنا کیا، گزرے تو شک کی نظروں سے دیکھو، پانی پوچھنا تو بڑی دور کی بات رہی، اسے کرسی اور چارپائی پیش کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے شرک کو زنا سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے؟ ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، رب کی قسم۔ دین اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، بدعات کے رسیا بنے جائیں، بدعات کو فروغ دیا جائے، ہم پھر بھی ان کے لیے ہمارے کانوں پہ جوں نہ رہ گئے، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں تو کم از کم روک بھی نہیں سکتے، حق بات بتلا بھی نہیں سکتے، کہاں ہماری مت ماری گئی۔ اور یاد رکھو، یہودیوں نے اسلام کو نہیں بگاڑا، نصارہ نے نہیں بگاڑا۔ آپ کہو گے کل آپ نے کہا تھا یہودیوں نے بگاڑا، لیکن نہیں، یہودیوں کی تلوار سے ہم اتنا نہیں کٹے ہیں، نصرانیوں کی تلوار سے اسلام نہیں مٹا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں نے اسلام کو مٹایا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو کاٹا ہے، مسلمانوں کی تلوار اسلام کے گردن پہ چلی ہے، مسلمان بن کر کے ہماری صفوں میں یہ تمام بدعقیدگیوں کو، شرکیات کو، بدعات کو دھکیلا گیا ہے، اور سادے سودے لوگوں کو، ارے ہم تو 1400 برس ہو رہے ہیں یارو، نبی کو گزرے ہوئے ابھی 30 برس بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے نہیں، نصرانیوں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی میں امامت کرانے والے، اذان کہنے والے، پانچوں وقت پڑھنے والے، ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ان کی تلوار سے۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو کس نے شہید کیا؟ حضرات حسنین کو کس نے شہید کیا؟ کس نے مٹایا گلشن نبوت کو؟ کس نے؟ انہی کلمہ پڑھنے والے، بولو بولو، یہودی، نصرانی۔ آج بھی ہمارا اسلام، اللہ کی توحید، نبی کی سنت رسوا ہے، ذلیل ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ایسے سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ بعض تو سیاسی مدبرین ہیں بیچارے، لوٹے، ان کو کیا کہا جائے؟ مسلمان ہیں، لوٹے، وہ تو کہتے نہیں یہ باتیں مت کرو، امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ اتحاد کی باتیں کرو۔ کس کی باتیں کرو؟ ہاں، کیوں؟ ان کو تو اپنے ووٹ کی پڑی نا، غریبوں کو، ان کو تو کرسی نظر آ رہی ہے بیچاروں، حکومت، اور دعویٰ کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام ہوگا۔ ہم نے کہا کون سا اسلام لاؤ گے بھائی؟ پٹھان کوٹ والا اسلام؟ کون سا اسلام لاؤ گے؟ کرسی پر کس اسلام کو بٹھاؤ گے؟ عورتوں کے نازک ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، کس اسلام کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا،
وہ اسلام جو ابو بکر عمر طلحہ زبیر کا اسلام تھا، وہ اسلام جو ائمہ کا اسلام تھا، محدثین کا، وہ اسلام جو امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ کا اسلام، وہ اسلام جو امام ابن تیمیہ کا اسلام، وہ اسلام جو ابن قیم کا اسلام، وہ اسلام جو محمد بن عبد الوہاب نے یہاں پیش کیا، وہ اسلام جو اسماعیل شاہ سید دہلوی نے پیش کیا، وہ اسلام کی ضرورت ہے، وہ حکومت کرے گی۔ یہ اسلام چوچو کے مربے والا، رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جاؤ یہ بات نوٹ کر لو۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اب افغانستان کی سرزمین پر دنیا ایک ہمارے مذہب کے نام کی حکومت دیکھے گی۔ ہم نے کہا کائنات کے رب کی قسم ہے، اے اللہ اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دینا۔ تو مذہب کے نام پہ حکومت بناتے ہو، اسلام کے نام پہ حکومت بناؤ۔ اسلام، قرآن اور سنت کے پھریروں کو لہرانے کی بات کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بالادستی کی بات کرو۔ یہ اپنے دھرم خود ساختہ مذہبوں کے نام پر سنت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یاد رکھو پیغمبر اسلام نے، ہم نے کہا یہ، اور اللہ نے، اللہ تو سننے والا ہے، ہم کیا ہیں؟ اس لیے کسی مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات کرو، دین اسلام کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس دین کی بات کرو جو عرش والے نے محمد پر اتاری ہے صلی اللہ، اس کی اتباع کرو۔ وہ دین جس کے بارے میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ یغفر، اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو گے اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مشکل ہے نبی کے پیچھے چلنے سے؟ کیا مشکل ہو رہی ہے بتاؤ؟ کیوں دغدغے ہیں، کیوں وسوسے ہیں؟ آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، ٹیلی فون اٹھاؤ، فیکس اٹھاؤ، کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرو۔ اتنی فرصت جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، چلاتے ہو، جو شوق ہے، جذبہ ہے، تو صرف رونے دھونے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرو۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایسے نہیں باپ کا حلوہ ہے کہ باپ نے کمایا، دادے کا مال باپ کا فاتحہ کرو، یہ دنیا ہے، یہاں چل جائے گا، وہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں رب کا دربار ہے، رب کی عدالت ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی تو میرے بھائیوں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ منہج سمجھ گئے کتاب و سنت سمجھنے کا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اگر گزرے تو اسے تم چارپائی نہیں پیش کر دو، سلام چھوڑ دو گے اس سے، اگر مشہور ہو جائے وہ، تو یہ شرک اور بدعت کرنے والوں کو تم سمجھاؤ کم از کم۔ یہ بیچارے بولتے ہیں سمجھتے نہیں، کرتے، ان کو سمجھاؤ بھی تو ان کو غصہ آتا ہے۔ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ نہ کرو، غصہ کرو گے غصہ حرام ہے، شیطان تمہیں غصہ دلائے دے۔ دیکھ اپنے مذہب کی بات، اللہ کی قسم ہے میں حضرت محمد الرسول اللہ کے دین کی بات کروں، رب کی قسم ہے میں زندہ ہوں، 3 سال میں نے ریاض میں گزارے، یہ کوئی نئی شکل و صورت نہیں، علماء موجود ہیں آپ کے ریاض میں بھی موجود ہیں الحمدللہ غلغلہ۔ اور ایک بات اور سناؤں میں آپ کو، یہ اللہ کا فضل ہے اور خوشخبری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب شرک و بدعت کی یہ ظلمتیں اور یہ تاریکیاں اپنے بستروں کو سمیٹ رہی ہیں، اور توحید و سنت کے کرنے چاروں طرف بکھرتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھو یہ خوشخبری ہے، جسی وجہ سے باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہے، مولویوں کی نیند حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے، قتل کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پچھلے دفعہ مہینے میں انڈیا میں تھا، کسی نے کہا مار ڈالیں گے، ایک صاحب نے کہا شیخ پریشان کیوں ہو، تو ایک ہی جان ہے، یا اللہ لے یا بندے لے، کیوں ڈرتے ہو؟ ہم نے کہا بہت صحیح بات ہے، کس بات کا ڈر؟ ابے اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مار سکتا ہے؟ شرورہ میں بم رکھ دیا گیا اسٹیج کے پاس، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ناٹک کر رہے ہیں؟ باؤ اللہ اس کے رسول کی مان، عقیدہ تمہارا، میں عقیدے کے تصفیہ کی بات کر رہا ہوں، اعمال کا درجہ بعد میں۔ اور سنو،
دو ہی پانی ہیں، دو ہی سمندر اور دو ہی دریا ہیں جن سے عقیدے اور عمل صاف اور ستھرے ہوں گے. ایک عرش والے رحمان کا قرآن ہے اور ایک مدینے والے کا فرمان ہے. بس یہی دو چشمے ہیں جس سے عقیدے کو صاف کرو. پہلے عقیدہ صحیح کرو، پہلے عقیدہ صحیح کرو، پھر عقیدے کے بعد نماز صحیح کرو. نماز جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو. اماں ابا جیسے پڑھتے ہیں اگر وہ نبی کے سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ورحالنگ کرو. جیسے سال بھر میں فحص کراتے ہو گاڑیوں کو جب اسٹیکر ملتا ہے، کیوں کہیں کوئی گڑبڑی ہوگی. تو ایسے ہی حدیث میں جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، کسی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام ائمہ رحمہ اللہ اہل سنہ یہی تھے. میرے عزیزو، بدعات یہ اسلام کے اندر مردود ہے. من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، کیوں؟ وقت نہیں ہے. منہج میں نے آپ کو بتلا دیا. توحید و سنت یہ جنت کی ضمانت ہیں اور شرک و بدعت یہ جہنم کی ضمانت ہے. اس لیے شرک و بدعت چھوڑو. ہر وہ کام جو تقرب اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت. یاد رکھو اس کو. ورنہ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب مر گئے، فقیہ ملت کے نام سے یاد تھے، ہمارے استاد تھے. حمام میں بھی ٹوپی لگائے بغیر نہیں جاتے تھے. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے بتائے جاتے ہیں. ہمیں ایک صاحب بتانے کے شیخ میں اپنے گاؤں گیا، حمام گیا تو میرے سر پہ ایک آدمی نے ٹوپی رکھ لی. ہم نے کہا ان کو شیطان نے ٹوپیاں ہی پہنائی ہوئی ہیں بس، اور کیا ہے. یہ ٹوپی پہن کے چائنا بھی کہہ رہا ہے چل بیٹا ہم تو ہیں نا سپلائی کرنے والے علم گلم. مجھے صاحب نے بتایا کہ شیخ پہلے ایک کیلکولیٹر آیا تھا، وہ ٹک 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 والا تسبیح کی وجہ وہ کیلکولیٹر. ابھی تو ایک ایسا کیلکولیٹر بڑا مطلب وہ لیٹسٹ، وہ کیا بولتے ہیں لیٹسٹ آیا. اچھا اس کی کیا خوبی انہوں نے بتلائی پتہ نہیں. کہنے لگے وہ ایسا آیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میں کچھ آواز آتی ہے اور میوزک جیسی آواز آتی ہے. ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مزے بھی لو. پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. ایک پتھر سے دو شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ بھئی یہ حال آتا ہے، یہ وجد میوزک ضروری ہے نا. میوزک زین العابدین صاحب 26ویں پیڑھی یا 25ویں پیڑھی کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خاندان کے دیوان ہیں. خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے BBC لندن ایک ممتا نام کی عورت نے انٹرویو لیا تھا اور میری کسی کیسٹ میں وہ انٹرویو اس کی آواز کے ساتھ میں نے ڈبنگ کر دی ہے اور ہے کہیں کسی کیسٹ میں، مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے لیکن کسی کیسٹ میں ہے وہ. ان سے اس نے پوچھا کہ آخر یہ مشہور ہے کہ خواجہ صاحب یہاں جب اپستھت ہوئے راجستھان کی دھرتی پر تو آخر کیسے اسلام کو انہوں نے پھیلایا، کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے جب خواجہ صاحب آئے تو یہاں بہت سارے سادھوؤں کے مندر. ہاں نہیں اس نے سوال کیا کہ اسلام دھرم میں تو میوزک اور یہ ڈھول اور تاجے یہ بجانے گجانے یہ تو جائز نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے مزار پر خواجہ صاحب کے یہ کیوں گانے بجانے ہوتے ہیں اور کیوں یہاں قوالیوں کے ٹولیاں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو گئے بھی ہیں جناب عالی. ایک ٹولی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، 3-4 ٹولیاں بیٹھی رہتی ہیں. وہ نذرانے عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں. اور ٹرینوں میں تو باقاعدے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہمارے محلے میں ایک رہتا تھا، عبد الباری نام تھا اس کا. وہ بیچارہ وہ تھا بیچ والا تھا. نہیں سمجھے بیچ والا؟ ہاں سمجھے، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. بیچ والا تھا، عید بقرعید کی نماز بھی پڑھتا تھا وہ، اور وہ پوری ٹولی تھی پیچھے، وہ رہتا تھا. بہرحال ایک دفعہ ایسی تھا تو ہم نے پوچھا اس کے، میں نے کہا باری بھائی یار یہ آپ لوگ بڑا اہتمام کر رہے ہو رجب کے مہینے میں. بولے خواجہ صاحب کے یہاں جانا ہے. تو ہم نے کہا خواجہ صاحب کے یہاں سے تم سے کیا نسبت بھائی؟ نہیں تم لوگ یار وہ گا بجا کر کے اپنا مانگنے کھانے والے غلط کام کرتے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانے. تم کو بولے بھیا آپ کو نہیں معلوم؟ میں بولا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا خواجہ صاحب ہماری برادری کے تو تھے، اللہ کی قسم بتلا. اور آپ جا کے دیکھو، کہتا اس نے بتلایا ہمارا عالمی اجتماع ہوتا ہے، خواجہ صاحب کے مزار پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اگر وہاں ہماری برادری کا کوئی نہ پہنچا ہم اسے اپنی برادری سے باہر کر دیتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی مجبور ہے ان کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ ٹکٹ لیتے نہیں.
وہ ٹی ٹی پوچھتا ہے تو پوچھتے ہیں عورت کا ڈبہ ادھر ہے، مرد کا ڈبہ ادھر ہے، ہمارا ڈبہ کدھر ہے؟ کہاں ہم لوگ جاتے ہیں گاتے بجاتے نکل جاتے ہیں خواجہ صاحب کے دربار میں ناچتے گاچتے، اپنا چھڑی جاتی ہے اور وہ چھڑی دلی جاتی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آج بھی رکھی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ چھڑی باقاعدہ اجتماع دلی میں ہوتا ہے لال قلعہ کے قریب وہ گراؤنڈ میں، اور پھر وہاں سے بھی وہ چھڑی چلتی ہے تو پھر وہاں جاتی ہے، معلوم ہے آپ کو وہاں جہاں نہیں وہ ارے کہاں کلیئر شریف جن کی شادی ہوئی خواجہ فرید الدین گنج شکر خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی، انہوں نے ان کے اوپر کلیئر شریف والے بابا پر شادی کر دی۔ اب ان کی شادی ہوئی، تذکرہ خلیل کے اندر موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے اور ہندوستان پاکستان میں ملتی ہے کہ جب وہ شادی کی پہلی رات اندر گئے تو دیکھا سجی سنوری کوئی بیٹھی، کہا کون ہو؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہا اعوذ باللہ، اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اور کہا ایک جلالی نظر ڈالی، بھسم ہو گئی۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی انگار ہو گئی۔ یہ جلالی نظریں ہے بھائی، اللہ کے نبی صحابہ کی وہ یہ قوت حاصل نہیں تھی جو ہمارے انڈین، ہم اسی لیے کہتے ہیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً اس قسم کے اولیاء سے۔ ہم ایسے لوگوں کو اولیاء یا ولی ماننے کے لیے تیار، اللہ ہو، وہ صاف ستھرا عقیدہ جو اللہ کے حبیب نے پیش کیا تھا، وہ صاف ستھرا دین جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا، الحمدللہ علمی عملی دونوں طور پر محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہے سنتوں کے اوپر، سنتوں سے کتنے فائدے اور بدعت کے کتنے نقصانات ہیں۔ اس نے بتایا، اب وہ گاجے باجے کی بات تو کہا، زین العابدین صاحب نے BBC لندن کے انٹرویو میں کہا اصل میں جب خواجہ صاحب راجستھان آئے اجمیر تو دیکھا کہ یہاں پر جس پجاری کی آواز خوبصورت ہے اس کی مندر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے کہا اب اسلام کو ہم کو پھیلانا ہے، تو ایسے دو چار قوال بلائے، گوائے اور پھر ڈھول تاشے دیے ان کو، اور جناب علی اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر۔ میں نے کہا اگر خواجہ صاحب ولی اللہ ہوتے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے، اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، تو انہیں ڈھول تاشے بجانے کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح فرماتے ہیں بعثت لأکسر المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو میں توڑ دوں، مٹا دوں، اور ان کے ماننے والے ان کی وہ ڈھول تاشے بجوا کر دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ڈھول تاشے بجوا کر اسلام کو پھیلایا گیا ہے دین کے اندر؟ اللہ اللہ، کہاں موڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب بلیک ہاؤس میں بھی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے بڑے بنیاد پرست لوگ ہیں، بڑے سخت اور کٹر لوگ ہیں، یہ ان کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہی دہشت گرد ہیں، اور یار لوگوں نے بھی رپٹیں لکھوائی ہوئی ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اور حیدرآباد میں مجھے ہم احباب نے بتلایا کہ ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ سے دھمکوایا جاتا ہے، اے تیرا بیٹا بڑا قرآن حدیث کی بات کر لے، نہیں تو چوکی میں ایسا گھسے گا تو پھر نکلے گا نہیں، ٹیررسٹ کے نام پہ لکھوا دیں گے۔ اللہ کی قسم بتا، اس طرح ڈرایا جاتا ہے۔ ہم نے سنے اپنے کانوں سے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اے لوگو نجات چاہتے ہو، اے لوگو دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اے لوگو گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنوں سے چمٹو، اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اور اللہ اپنے نبی کی امت کو سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عملاً قولاً فعلاً عقیدتاً اعمالاً ہر اعتبار سے اللہ متبع اور پیروکار بنا دے مولا۔ اے اللہ شیطان کے چنگل سے اس امت سے نجات دلا کر اپنے نبی کے دامن سے اسے وابستہ فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پہ مرنے والا بنا دے مولا۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو نافذ کریں، اپنے گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، پوری دنیا میں۔ اے اللہ قرآن و حدیث کے پھریرے کو لہرا دے مولا۔ اے اللہ جس طرح مملکت
مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و حدیث کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں میں اسی طرح قرآن و حدیث ان کی عدالتوں میں اس کی بالادستی عطا فرما مولا، اور ان کے جھنڈے کو لہرا دے مولا۔ تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی اور حقیقی قولی عملی فعلی ہر اعتبار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، جو نقص ہیں، جو کمی ہیں، اللہ انہیں معاف فرما، لیکن ہم تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جد و جہد کرتے ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے اور تقصیر ہو جاتی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے نبی کی سنت کا، نبی کی سنت سے تحقیر نہیں کرتے، نبی کی سنت کی توہین نہیں کرتے، نبی کی احادیث کا احترام کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈال دے مولا، اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد بنا مولا، ہماری ماں بہنوں کو بھی حجاب پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بدعات اور شرکیات ہیں اے بار الہ ان سب سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔